تو فائنلی اب وفا کا بھی بھانڈا پھوٹنے والا ہے، اور جیسے ہی وفا نے سوچا تھا کہ وہ باسط کو کبھی بھی پتہ نہیں لگنے دے گی یوسف کے حوالے سے، لیکن قدرت نے اس کا ساتھ بالکل بھی نہیں دیا۔ دراصل یوسف وفا سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے جب، تو وفا پر بہت ہی زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کر کے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جس پر وفا کہتی ہے یوسف تو میری بات تو سنو، جس پر یوسف کہتا ہے کہ میں تمہاری کوئی بھی بات سننے نہیں آیا، اور یوسف اس کو دھکے دینے شروع کر دیتا ہے اور اس کا گلا دباتا ہے کہ اتنے میں ہی پیچھے سے زلیخا آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یوسف بس کر دو، میری بیٹی پریگننٹ ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ جب یوسف یہ سنتا ہے تو اور اس کی جان نکل جاتی ہے اور اس کو اور زیادہ مزید غصہ آ جاتا ہے کہ وہ اب وفا کو زندہ نہیں چھوڑنے والا۔ وفا کا گلا دباتا ہے اور اس کو اتنی زور سے دھکا دیتا ہے کہ وفا زمین پر گر جاتی ہے، اور بدقسمتی سے وفا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ یوسف جب دیکھتا ہے کہ وفا چیخیں مارنے لگ گئی ہے اور بہت زیادہ رو رہی ہے تو یوسف وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ وہاں سے فرار ہوتا ہے تو باسط کے گھر کے گارڈ اور ڈرائیور دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے وفا کو دھکا دیا ہے اور اب وہ بھاگ گیا ہے۔ اب وفا بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے اور بہت زیادہ گھبرا گئی ہے، اور پھر زلیخا فوراً سے ڈرائیور کو بلاتی ہے کہ وفا کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ خیر ڈرائیور سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور پھر وفا کو جب ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ وفا کا تو بچہ مر چکا ہے، کیونکہ وفا کی بھی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ تھا۔ جب یہ بات زلیخا کو پتہ چلتی ہے تو اس کی تو جان ہی نکل جاتی ہے ڈر کے مارے کہ باسط کو کیا جواب دیں گے جب باسط دبئی سے واپس پاکستان آئے گا تو، لیکن اس کی تو نوبت آنے ہی نہیں والی، کیونکہ گھر کے ملازم نے پہلے ہی سارا کا سارا سسٹم بتا دیا ہے باسط کو فون پر ہی کہ کس طرح سے ہمارے گھر میں ایک لڑکا آیا تھا، اپنا نام یوسف بتا رہا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کا رشتہ دار ہوں اور منگیتر ہے میری وفا، اور گھر پہ آ کر اس نے اتنا تماشا لگایا کہ وفا بی بی کو دھکا دے دیا غصے سے، اور وفا بی بی کی حالت خراب ہوئی اور ابھی ہم ہاسپٹل میں ہیں، جس پر باسط کو بہت زیادہ شدید غصہ آ جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف وفا کو جب ہوش آتی ہے اور اس کو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا تو وفا بہت زیادہ روتی ہے۔ رونا اس کو اس بات کا نہیں ہوتا کہ بچہ مر گیا ہے، رونا اس کو اس بات کا ہوتا ہے کہ باسط کو کیا بتائے گی، جس پر زلیخا آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وفا شکر ہے تمہاری جان بچ گئی، اب میں بتاؤ کیا کروں گی، باسط میاں کو ہم کیا بتائیں گے، جس پر وفا کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا چل رہا، اماں تم بتاؤ۔ تو وہ کہتی ہے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وفا، ہم باسط کو یہی کہیں گے کہ تمہارا پاؤں پھسل گیا اور بچہ مر گیا، اس کے پیچھے اور کوئی بھی بات نہیں ہے۔ ابھی یہ دونوں ہاسپٹل میں ہی ہوتے ہیں کہ اچانک سے ہی باسط دبئی جانے سے پہلے ہی دوبارہ پاکستان میں ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ ڈرائیور نے اس کو سب کچھ فون کر کے بتا دیا ہے۔ جب وہ ہاسپٹل آتا ہے تو کہتا ہے کہ وفا یہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، جس پر وفا کہتی ہے باسط آپ یہاں پر کیسے، آپ تو دبئی گئے تھے نا، جس پر وہ کہتا ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں میرے بچے کو کیا ہوا ہے۔ اتنے میں ہی ڈاکٹر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی بیوی اب ماں نہیں بن سکتی کیونکہ آپ کا بچہ مر چکا ہے، بدقسمتی سے آپ کے ہاں بیٹا ہی تھا۔ جب باسط یہ سنتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹا تھا اور اب وہ مر چکا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے یہ سب کچھ کیسے ہوا، جس پر زلیخا دوبارہ سے ہوشیاری لگانے کی بہت ہی ناکام کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ باسط میاں وہ تو بس ایسے ہی وفا نے ٹھوکر کھائی تھی اور زمین پر گر گئی، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے، جس پر باسط کہتا ہے کہ بس کر دے زلیخا آنٹی، آپ میرے ساتھ اتنی ہوشیاریاں اور چلاکیاں مت لگائیں، مجھے تو خود ڈرائیور نے بتایا ہے کہ گھر میں کوئی عیاش سا لڑکا آیا تھا اور اس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی ہے تم لوگوں کی، اور اس نے میری بیوی کو دھکا دیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے، جس پر بہت زیادہ وفا گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے باسط ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں خود ہی گری تھی، جس پر وہ کہتا ہے کہ چپ کر جاؤ تم، اس وقت مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا ہے، تم میرے بچے کی قاتل ہو، لیکن سب سے پہلے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ قتل ہوا تو کیسے ہوا، بلکہ یہ بات ضروری ہے کہ وہ لڑکا کون تھا اور ہمارے گھر کیوں آیا اور اتنی جرت کیسے ہوئی اس کی کہ میرے گھر آ کر تم پر تشدد کر کے چلا جائے۔ یہ بات کر کے باسط چلا جاتا ہے کہ پیچھے سے اب تو وفا مرنے ہی والی ہو گئی ہے ڈر کے مارے، کیونکہ اب اس کو پتا چل گیا ہے باسط جس چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے بال کی کھال نکال کے ہی سانس لیتا ہے۔ اب وہ کہتی ہے زلیخا کہ وفا مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب ہمارا اس گھر میں جتنا دانا پانی تھا وہ ختم ہونے والا ہے، اب مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر ہم یہاں ٹک پائیں گے، تم یہاں ہی لیٹی رہو مری رہو، تمہارے چکر چلانے کی وجہ سے یوسف کی وجہ سے آج یہ ہمیں دن دیکھنا پڑا ہے، اب میں فوراً سے گھر جاتی ہوں اور رابعہ بہن کا اور روشین کا جتنا بھی زیور تھا اور پیسے تھے وہ سارے چپ کر کے ایک بیگ میں ڈال لیتی ہوں تاکہ اگر کل کلا کو ہمیں اس گھر سے نکلنا بھی پڑے تو ہمارے پاس ایک بھاری رقم بھی تو ہو، جس پر وہ کہتی ہے اماں تم ایسی باتیں کر کے مجھے کیوں ڈرا رہی ہو، میں نے تو ابھی اس گھر کو بھی اپنے نام لگوانا تھا، یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ، جس پر زلیخا کہتی ہے کہ وفا بس چپ کر جاؤ، تمہاری اس
کیے کی سزا مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ وہاں سے ہی زلیخا فرار ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف اب باسط جب گھر جاتا ہے دوبارہ اور وہاں پہ سارے سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج نکلواتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کون لڑکا ہے۔ جب باسط غور سے دیکھتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے یوسف کو، کیونکہ یوسف ان کے گھر ایک بار پہلے بھی آ چکا ہے رابعہ بہن کی زندگی میں ہی وفا کا رشتہ لینے کے لیے، جب یوسف نے یہ کہا تھا کہ مجھے روشین نے بھیجا ہے اور روشین کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب کی بار تو بہت زیادہ باسط کو غصہ آ جاتا ہے، اس کو تو یہ لگتا ہے کہ روشین نے ہی دوبارہ اس لڑکے کو بھیجا ہے تاکہ میرا بچہ مر جائے، کیونکہ روشین چاہتی ہی نہیں تھی کہ وفا ماں بنے۔ اب کی بار باسط کر دیتا ہے فون روشین کو اور یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے میرے گھر میں، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم نے اس لڑکے کو دوبارہ کیوں بھیجا ہے، اس یوسف نامی لڑکے کو، اس نے میرے گھر آ کے تماشا لگایا اور تمہیں بہت مبارک ہو، میرا بیٹا مر گیا ہے۔ جس پر روشین کہتی ہے کہ باسط آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، آپ اس قدر اپنی حد میں گر جائیں گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ نہیں جانتے کہ نہ میرا آپ سے کوئی واسطہ ہے، نہ ہی آپ کی بیوی سے، نہ ہی آپ کے ہونے والے بچے سے، میں ایسی اوچھی حرکتیں کیوں کروں گی، اور ویسے بھی میرا کنسرن آپ کے ساتھ نہیں صرف اور صرف منال اور مشال کے ساتھ ہے۔ جائیں جا کے اپنی اس بیوی کو پوچھے نا کہ اپنے پرانے جاننے والے کو اور اپنے پرانے عاشق کو گھر میں کیوں بلاتی ہے، وہی آپ کو زیادہ کچھ بتا سکتی ہے، کیونکہ میرے پاس تو کوئی ریلیونٹ آپ کو پاس دینے کے لیے وجہ نہیں ہے۔ یہ بات کر کے تو روشین رکھ دیتی ہے فون، لیکن باسط کو اب بہت ہی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے وفا سے شادی صرف اس لالچ میں بھی کی تھی کہ اس کے ہاں اب بیٹے کی پیدائش ہو جائے گی، کیونکہ 3 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد جو مایوسی باسط کو دیکھنے کو ملی ہے، اس کے بعد ایک امید کی کرن صرف وفا ہی تھی، جو کہ آج امید کی کرن بھی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وفا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ باسط کہتا ہے اب گیٹ کیپر کو اور گارڈ کو بلا کر کے بتاؤ یہ لڑکا کون تھا، جس پر اب گیٹ کیپر بھی اپنی ساری پرانی کی پرانی جو دل کے اندر اس نے کسر رکھی ہوئی ہیں نکال لیتا ہے اور سب کچھ بول دیتا ہے۔ باسط کو کہتا ہے سر یہ کوئی معاملہ آج کا نہیں ہے بلکہ بہت دنوں سے چل رہا ہے، دراصل یہ جو لڑکا ہے یہ بہت دنوں سے ہمارے گھر کے چکر لگا رہا تھا اور بات بات پر یہی کہتا تھا کہ وہ وفا کا رشتہ دار ہے اور وفا اس کی منگیتر ہے، اور یہ بات میں نے وفا بی بی کو بھی بتائی تھی، تو وفا بی بی نے مجھے کہا تھا کہ یہ بات میں آپ کو نہیں بتاؤں، اس لیے مجھے اپنی نوکری کا خدشہ تھا، میں نے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کی، لیکن آج آپ نے خود پوچھا ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ اب جب گیٹ کیپر یہ بات باسط کو بتاتا ہے تو اب باسط کی آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے اور باسط سمجھ جاتا ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ وفا اور یوسف پکڑے جاتے ہیں اور باسط ان کو دیکھ لیتا ہے، اور یہ ساری باتیں جب باسط کو پتہ چلتی ہیں تو وہ سوچ لیتا ہے کہ اب وفا کو اس گھر میں رکھنے کا کوئی بھی جواز پیدا نہیں ہوتا، صرف ایک ہی جواز تھا اور ایک ہی وجہ تھی، وہ تو صرف یہی تھی کہ وہ اس کو بیٹا دے دے گی پیدا کر کے۔ اب چونکہ اس کا بیٹا بھی مر چکا ہے تو اب اس نے طلاق دے دینی ہے وفا کو اور یہ کہنا ہے کہ تم دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، تم جیسے گھٹیا آوارہ اور عیاش لڑکی کے ساتھ مجھے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، میری ماں بالکل سچ کہتی تھی لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی، اور میری بیوی بھی بالکل سچ کہتی تھی، میں نے اس کو ہی گھر سے نکال دیا صرف تمہیں اپنانے کی خاطر، لیکن تم دونوں اتنی احسان فراموش ہو جس کا کوئی بھی حساب نہیں ہے۔ تو آنے والے لاسٹ ایپیسوڈ میں مزید کیا کیا ہونے والا ہے جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ